السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین ناظرین، غیر مقلدین میں پھر سے اختلافات چھڑ گئے ہیں، نئے اختلافات شروع ہو گئے ہیں اور خطرناک انکشافات بھی سامنے آ چکے ہیں۔ اگرچہ یہ چیزیں چند دن پہلے سامنے آ چکی تھیں، لیکن ہم نے ان پر ویڈیو نہیں بنائی۔ وجہ یہ تھی کہ بھئی اتنے خطرناک الزامات ہیں اور بڑے سنگین الزامات ہیں، خطرناک انکشافات ہیں، تو بھئی ان کا پتہ چلے کہ کس قدر ہیں۔ بالآخر ان کے امیر محترم ساجد میر صاحب کی ویڈیو آئی اور اس ویڈیو نے تو اور ہی حیرت میں ڈال دیا، مزید حیرت میں ڈال دیا۔ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ بھئی کیا کہیں۔ تو ناظرین کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں جو اختلاف پیش کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے اختلافات تو اس وقت تو بہت ہی کثیر تعداد میں آپس میں اختلافات ہیں، بہت یہاں تک کہ عقائد میں بڑی کثرت سے اختلافات شروع ہوئے ان میں، غیر مقلدین میں۔ لیکن اس وقت جو اختلاف چل رہا ہے وہ ساجد میر اور ان کے جو ماننے ہیں، جو ان کو امیر محترم کہتے ہیں، عمر صدیق صاحب، اور ایک اور ہیں سلمان اعظم۔ سلمان اعظم کے متعلق یہ جو لکھا تھا عمر صدیق نے، تحریر لکھی، اس میں بہت ساری چیزیں انہوں نے ہائی لائٹ کی ہیں، انہوں نے سامنے لائی ہیں بہت ساری چیزیں، بہت سارے خطرناک انکشافات سامنے آئے، بڑی خطرناک تحریریں ان کی تھیں۔ اچھا، یہ ایک دیکھیں، یہ جو ہے نا ایک تحریر آپ یہ دیکھ لیں، انہوں نے ایک پوسٹ شیئر کی ہے، اس میں کیا لکھا ہے؟ دادا جی کا پوتا شلوار اعظم، امن پوری تینوں تجدید ایمان کریں۔ اب یہ شلوار اعظم کس کو کہہ رہے ہیں؟ سلمان اعظم کو۔ سلمان اعظم کو شلوار اعظم کہہ رہے ہیں، اور امن پوری غلام مصطفیٰ امن پوری، اور دادا جی کا پوتا مجھے ذہن میں نہیں آ رہا کس کو کہہ رہے ہیں، لیکن کسی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تینوں ایمان تجدید ایمان کریں، یعنی ان کا ایمان تو گیا، یعنی وہ باہر چلے گئے، خارج اسلام ہو گئے، دوبارہ ایمان لائیں، تجدید ایمان کریں۔ بہرحال یہ تو لکھا، اصل میں یہ سلمان اعظم کو ان کا ہوا ہے، جنرل سیکرٹری ہوا ہے کہ LIC یوتھ فورس کا جنرل سیکرٹری ہوا ہے۔ تو اس کے متعلق یہ جو عمر صدیق نے لکھا، ہم آپ کو سناتے ہیں، پھر آپ وہ بھی سن لینا۔ ساجد میر صاحب نے جو ویڈیو جاری کی ہے، اس میں جو بات کی، حیرت میں جو ڈالنے والی بات تھی، وہ بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ وہ ویڈیو اگرچہ 7 منٹ سے کچھ زیادہ ہے، ہم آپ کو اس میں جو خاص چیزیں وہ سنانے والے ہیں۔ یہ تحریر دیکھ لیں عمر صدیق کی، جو اس نے سلمان اعظم کے متعلق لکھی، سلمان اعظم کے متعلق لکھی ہے۔ لکھتے ہیں کہ شیطان اعظم کو یوتھ فورس سمیت مرکزیہ سے فارغ کیا جائے۔ اب یہ گویا مطالبہ کر رہے ہیں کہ شیطان اعظم کو یوتھ فورس سمیت مرکزیہ سے فارغ کیا جائے۔ بے نماز، اب ان کے جو نا وہ کیا کہتے ہیں، اوصاف بیان کر رہے ہیں، ان کے اندر جو چیزیں ہوئے، بے نماز، مالی فراڈیا، جماعت کے نام پر سعودی عرب میں کاروباری فائدہ لینے والا، سودیا، یعنی سود بھی، یعنی وہ سود میں مبتلا ہیں، ناحق طلاقیں دینے والا، اپنے اساتذہ کا گستاخ، حافظ قاسم مدنی صاحب کے کروڑوں غبن کرنے والا، سلمان اعظم کے متعلق کہا جا رہا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر صدیق، ان کے خود اپنے وہ کہہ رہے ہیں، اپنے فراڈ پر بندوں کو سعودی جیل میں اندر کروانے والا، حجاج اکرام کی قربانیوں کے پیسے کھانے والا۔ سن لیں، باتیں سن لیں۔ 72 سیٹر مفعول بدکار، 72 سیٹر مفعول بدکار۔ اب بھائی کیا کہیں، اللہ معاف فرمائے۔ 72 سیٹر مفعول بدکار، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ڈسکا میں جتھوں سے بدکاری کروانے والا عمر صدیق صاحب سلمان اعظم کے متعلق کہہ رہے ہیں، حاضر سروس مفعول، حاضر سروس، اللہ اکبر۔ بھائی کیا، اب یہ غیر مقلدین اپنی حقیقت خود بتا رہے ہیں، میں کیا کہوں بھائی۔ بہت سارے غیر مقلدین کی کمنٹس اس طرح کے آتے ہیں، گویا یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ بھئی یہ آپ خود اپنی اپنے جو نا حقائق خود بیان کر رہے ہیں، آپ کے اپنے غیر مقلدین کی حقائق خود غیر مقلد ہی بیان کر رہا ہے نا۔ آگے لکھا، علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمۃ اللہ کے بارے، ان کے خاندان اور ان کی پاکیزہ بیٹیوں کے بارے زبان درازیاں کرنے والا گستاخ، نجی مجلسوں میں امیر محترم پروفیسر ساجد میر صاحب اور حافظ عبدالکریم صاحب کی توہین کرنے والا کتا، چغلی، غیبت چالوں سے جماعت کو بار بار توڑنے والا، ہم جنس پرستی کی مکروہ شکل والا، ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ کا دشمن،
یہ سلمان اعظم کے متعلق۔ اچھا ایک اور تحریر لکھی ہے، یہ تو آپ نے اس میں بہت ساری چیزیں آئیں، آپ سمجھ چکے ہوں گے کیا کچھ لکھا گیا، کیا اس پر وضاحت کی جائے۔ بھائی خود یہ چیزیں آ رہی ہیں سامنے، آپ دیکھیں، اللہ کا کرنا دیکھیں۔ اب ایک اور تحریر لکھی ہے انہوں نے، عمر صدیق نے، یوتھ فورس کا ایک ذمہ دار سلمان اعظم کو میں نے اس کی ہزارہ بدتمیزیوں کے باوجود کبھی منہ نہیں لگایا۔ انشاءاللہ العزیز اس استدراج کا انجام برا ہے۔ غبارے جب پھول جاتے ہیں تو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ دیکھا، مفعول بدکار کے مفاسد کتابوں میں پڑھے تھے، عملی طور پر اس شیطان اعظم کو ویسے پایا۔ بھائی ایک بار اور سنیں، لکھتے ہیں کہ مفعول بدکار کے مفاسد کتابوں میں پڑھے تھے، عملی طور پر اس شیطان اعظم کو ویسے پایا، جماعت کے ٹکڑے کر دیے۔ عالمی کا وجود، آگے لکھا کہ علامہ ابتسام علیہ ظہیر صاحب جماعت سے باہر، ہشام علیہ ظہیر کی جمعیت، ڈاکٹر ذاکر نائک، اب وہ دکھا رہے ہیں کہ جماعت کس طرح ٹکڑے ہوئی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ کی آمد پر فساد، کاشف نواز رنداوا اور میاں منظور صاحب جماعت سے باہر، جتھے پیر اتھے قہر، او بدبخت اللہ نے میری دعائیں تجھ سے پوچھ کر قبول کرنی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، مکروہ شکل اپنی اوقات میں رہ، اللہم علیک بسلمان اعظم و اعوانہ، فیصل افضل شیخ آپ بھی بات رہیں۔ اب یہ اس کے متعلق لکھا ہے کس نے؟ عمر صدیق نے۔ اس میں بہت سارے الزامات آ گئے، خطرناک انکشافات آ گئے، آپ نے سنے۔ اب یہ چیز آگے آئی، اس میں عامر صدیقی نے جو ہے نا ایک خط لکھا جس کا اظہار کر رہے ہیں، کون کر رہے ہیں؟ یہ پروفیسر ساجد میر صاحب اپنی ویڈیو کے اندر اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ عامر صدیقی صاحب نے جو ہے نا وہ خط لکھا ہے، کھلا خط لکھا۔ ہم اس سے پہلے کہ اس خط کے متعلق بھی عمر صدیق نے جو لکھا وہ بھی آپ کو سناتے ہیں، آپ کچھ وقت کے لیے سن لیجئے اس کو، پروفیسر ساجد میر صاحب کو، کہ اس معاملے کے بعد یہ جب بہت بات آگے بڑھ گئی، اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے ویڈیو جاری کی، اس میں جو چند چیزیں جو ہے نا 7 منٹ سے زیادہ کی ویڈیو ہے، چند چیزیں جو سامنے آئی وہ ہم آپ کو سناتے ہیں۔ مولانا حافظ عمر صدیق صاحب اور مکرم سلمان اعظم صاحب، جنرل سیکرٹری حدیث یوتھ فورس پاکستان، ان دونوں کے درمیان گزشتہ دنوں کچھ معاملات چلتے رہے۔ عمر صدیق صاحب نے سلمان اعظم پر بڑے غلیظ قسم کے اور سنگین الزامات عائد کیے۔ اس کے مقابلے میں، اس کے جواب میں صدر اہل حدیث یوتھ فورس عامر صدیقی صاحب نے صرف اپنی طرف سے نہیں بلکہ یوتھ فورس کی طرف سے ایک کھلا خط لکھا جو میرے اور ناظم اعلیٰ صاحب اور ناظم جعلی تنظیمات کے نام ہے۔ عامر صدیقی صاحب نے کھلا خط لکھا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ پروفیسر ساجد میری صاحب کہہ رہے ہیں۔ آگے ویڈیو ہم آپ کو سناتے ہیں جس میں بڑی حیرت انگیز یعنی حیرت والی بات کہی ہے، لیکن یہاں یہ جو کہا نا عامر صدیقی صاحب نے کھلا خط لکھا، تو عامر صدیقی صاحب کے خط پر جو عمر صدیق نے کہا وہ ہم آپ کو سنانے والے ہیں کہ عمر صدیق نے عامر صدیقی کے خط پر جو لکھا، یہ دیکھیں نا، یہ تحریر دیکھیں، محترم عامر صدیقی صاحب آپ کہاں ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو نا بہت ساری چیزیں اس میں لکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں، اس میں بڑی تحریر ہے، آپ دیکھ لیں، بڑی تحریر ہے۔ اس میں جو انہوں نے لکھا بات خاص لکھی ہے نا کہ جو الزامات عمر صدیق نے لگائے کس پر؟ اس پر سلمان اعظم پر، اس کے متعلق لکھا کہ آپ کے ممدوح کے بارے میں لکھی ہوئی تحریرات میں سے جو شق آپ کو سب سے کمزور لگتی ہے سب سے پہلے اس پر بات ہوگی، یعنی میں اس پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں، جو باتیں میں نے کہی ہیں، جو اس میں سب سے جو آپ کو کمزور معلوم بات ہوتی ہے سب سے پہلے اس پر بات کریں گے، یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس شرائط کا حصہ بننے کی وجہ سے آپ اپنے عہدے سے استعفیٰ دیں، پاکستان تشریف لائیں اور امیر جماعت سے اجازت لے لیں، آپ کی جامعہ کے شیخ الحدیث و تفسیر صاحب کو ہی ثالث بنا لیں گے، اگر میں جھوٹا ہوا تو جماعت چھوڑ جاؤں گا، کیونکہ آپ دونوں کی کارکردگی جماعت سے بندہ ہی نکالنا ہے،
آپ دونوں کی کارکردگی جماعت سے بندہ ہی نکالنا ہے، اور اگر آپ کا ممدوح جھوٹا ہوا تو اس کا صرف منہ کالا کیا جائے گا اور آپ کو عبرت کے لیے چھوڑ دیا جائے گا بس۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں جو دعویٰ کر رہے ہیں عمر صدیق صاحب اتنا بڑا کہ میں جو ہے نا اس سلسلے میں سب سے جو کمزور بات ہے سب سے پہلے اس پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر میں جھوٹا نکلا تو جماعت چھوڑ جاؤں گا، یعنی اتنی باتیں کہی ہیں۔ اب اس سلسلے میں بہت سارے لوگ جو ہے نا سلمان اعظم کی بھی حمایت میں آئے ہوئے ہیں، جو سلمان اعظم کی حمایت میں آئے ان کے متعلق عمر صدیق نے جو لکھا ذرا وہ آپ اس پر نظر ڈالیں۔ کیا لکھا عمر صدیق نے؟ سلمان اعظم کی حمایت میں پوسٹیں لگانے والے تمام احباب پر نظر کریں، اکثر زمانہ طالب علمی میں قوم لوط کے جرم میں مشہور یا اپنے علاقے میں بد کرداری میں معروف۔ یہ بھائی غیر مقلدین کی حقیقت بتائی جا رہی ہے، کون بتا رہے ہیں؟ خود غیر مقلدین کے مناظر۔ پہلے اس سلمان اعظم کو مفعول، بدکار مفعول کہہ رہے نا، فاعل نہیں مفعول، سمجھ؟ اللہ اکبر، جتھوں سے بدکاری کروانے والا، جتھوں سے بدکاری کروانے والا، یہ عمر صدیق صاحب کہہ رہے تھے۔ اب اس پر جو ہے نا وہ ویڈیو آ گئی ساجد میر صاحب کی، جو آپ نے سنا، اس نے کہا کہ عامر صدیقی نے خط لکھا، آگے کچھ کہا ہے نا جو وہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، خاص بات جس پر بڑی حیرت ہوئی ہے، وہ بھی بات آپ سنیں، آگے سنیں کیا کہتے ہیں ساجد میر صاحب۔ لیکن میں اپنی طرف سے اس ویڈیو بیان کے ذریعے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں سلمان اعظم صاحب کو عرصہ دراز سے جانتا ہوں ذاتی طور پر، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الزامات جو لگائے گئے ہیں وہ بلا ثبوت بھی ہیں اور نامناسب بھی ہیں، اور میرے خیال میں بڑی حد تک یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ وہ غلط بھی ہے۔ اگر یہ مطالبہ کیا جائے کہ جی وہ صدیق صاحب ان کے لیے ثبوت لائیں، تو جھوٹے الزامات کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹے گواہ بھی مل جاتے ہیں، جو شاید عمر صدیق صاحب کی نظر میں جھوٹے نہ ہوں لیکن وہ حقیقت بیان کرنے کے بجائے کچھ اور ہی بیان کریں۔ اس لیے میں اس چکر میں نہیں پڑنا چاہتا کہ ثبوت لائیں اور ثابت کریں۔ بھائی بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ دیکھیں ان کے اتنے بڑے امیر صاحب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھیں جو الزامات لگائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری نظر میں جھوٹے ہیں، غلط ہیں، یہ ساجد میر صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ ان کے لیے ثبوت لائے جائیں تو کہتا ہے کہ جھوٹے الزامات کے لیے جھوٹے گواہ بھی مل جاتے ہیں۔ اب پہلے سے ہی عمر صدیق کو انہوں نے جھوٹا قرار دیا کہ یہ جھوٹے الزامات لگائے ہیں، اس چکر میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا۔ اب دیکھیں اس 7 منٹ کی گفتگو اس میں ایک جگہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے ساجد میر صاحب نے کہ بھئی میں کسی کا پابند نہیں ہوں، میں اپنی سوچ کے مطابق فیصلے کرتا ہوں۔ اب سوچ کے مطابق فیصلے کرتا ہے، کسی پر الزام لگا، اتنے سنگین خطرناک الزامات لگے ہیں، خطرناک یعنی انکشافات سامنے آئے ہیں۔ اب سامنے بندہ چیلنج کر رہا ہے کہ میں ان چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں، ان میں جو آپ کو کمزور لگے اس پر ابتدا کرتے ہیں گفتگو کی، اس بندے اتنی، اور یہ چیز سوشل میڈیا پر پھیلا دی گئی، دنیا نے دیکھا۔ اب ایک ایسا بندہ اگر ان کا کردار اس طرح کا ہو، وہ سودی بھی ہو، پیسے کھانے والا ہو، غبن کرنے والا ہو، بدکردار ہو، بدکردار مفعول بدکردار کہ جتھوں سے بدکرداری کروانے والا، یہ عمر صدیق کہہ رہے ہیں۔ اب ان کے لیے وہ کہتے ہیں ثبوت دینے کے لیے، یہ کہتے ہیں ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، جھوٹے جو نا الزامات کے لیے جھوٹے ثبوت مل جاتے ہیں۔ کیا جھوٹے کہتے ہیں گواہ مل جاتے ہیں؟ کیا گواہوں کے جھوٹے اور سچے ہونے کی ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ان کا پتہ لگایا جا سکے؟ اب دیکھیں کسی پر کوئی الزام لگا تھا تو یہ بات کہہ کر بات کو ختم کرنا کہ نہیں یہ بات جھوٹی ہے اور بس میں اسے جھوٹ سمجھتا ہوں، ثبوت مانگنے کی ضرورت نہیں، میں اس چکر میں نہیں پڑنا چاہتا کیونکہ اس سے فساد کھڑا ہو جائے گا۔ یہ بتائیں یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اس سے تو واضح طور پر یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگرچہ وہ اس میں وہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں، امیر صاحب نے اسے قبول کرنا ہی ہے۔ اس پر چاہے کوئی بھی بندہ آ کر کوئی بھی الزام لگا لے، آنے والے دنوں میں بھی جنرل سیکرٹری صاحب پر، سلمان اعظم پر بندہ کوئی کچھ کہہ دے، جو کچھ کہہ دے، اسے کچھ نہیں کہنا کیونکہ الزامات لگانے والا جھوٹا ہے اور وہ جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹے گواہ لا سکتا ہے۔ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے۔ اب ان کے امیر اس طرح کے ہوں، عمراء اس طرح کے ہوں، آپ بتائیں کیا حال ہوگا؟ اب یہ ساجد میر صاحب، ان کی ساری اتنی بڑی باتیں تھیں، کیا کچھ لکھا ہوا تھا، اب کہتے ہیں نہیں یہ بات ختم کریں۔ سنیں آگے، معافی کریں، طلب کریں۔ جہاں تک الزامات کا تعلق ہے، وہ
جب تک ان کا ثبوت نہ ہو ان کی کوئی بنیاد نہیں. یار عجیب بات ہے، ایک طرف بندہ کہہ رہا ہے کہ الزامات کے ثبوت نہ ہو کوئی بنیاد نہیں، ثبوت آپ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، کہتے ہیں نہیں ثبوت تو جو ہے نا جھوٹے الزامات کے لیے جھوٹے گواہ مل جائیں گے. اب دیکھیں سامنے بندہ وہ چیلنج کر رہا ہے، اس کا چیلنج بھی قبول نہیں کیا جا رہا. دوسری طرف الزامات کا رد کس بات سے کیا جا رہا ہے کہ جب تک ثبوت نہ ہو. بھئی آپ جب تک ثبوت تب ملیں گے جب آپ ثبوت لینا چاہتے ہو نا، آپ مانگیں ثبوت، اس بندے کو لائیں کہ آپ نے الزامات جو لگائے ثابت کر کے دکھائیں، اسے موقع دیں. لیکن نہیں، یہاں بات ختم کر دینی ہے اور ساتھ ساتھ یہ کہہ دینا ہے جب تک ثبوت نہ ہو. وہ تو بندہ کہہ رہا ہے میں ثبوت دینے کے لیے تیار ہوں، کمزور سی بات جو آپ کا معلوم ہو اس پر بات کرو. اب ناظرین کرام یہ ان کا حال ہے ان کے بڑوں کا، اور ان کے اوصاف جو بیان کیے گئے، جو ان کے جو کردار ان کا بیان کیا گیا وہ آپ نے دیکھا، تحریریں آپ کے سامنے ہیں. اب کیا اس پر دوبارہ گفتگو کریں. اب دیکھیں اور ان کا کوئی جواز نہیں. اور ثبوت کے بارے میں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہم مانگنا اور لینا شروع کریں گے ثبوت تو اس میں کئی باتیں نکلیں گی. کوئی اس ثبوت کو سچا ثبوت مانگنا شروع کر دیں گے تو قباطیں نکلیں گی، اس لیے ثبوت نہیں مانگنا. عجیب. دیکھیں یہ محققین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حق کے دعوے دار ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو علماء اہل سنت علماء حق کو کہتے ہیں کہ ان کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں، اور یہ حق بیان نہیں کرتے. ہم حق بیان کیا کرتے ہیں. اپنا ایک ایسا بندہ جن کے چہرے پر مکمل سنت کے مطابق داڑھی بھی نہیں ہے، جس پر سامنے والا بندہ ان کے چہرے پر داڑھی ہے، ان کا مناظر بھی ہے، ان کا عالم بھی ہے، ان کے عالم ہونے کا اقرار یہاں یہ خود ساجد میر صاحب بھی کر رہے ہیں. اور وہ اتنا وہ ان کا بڑا ہو کر الزامات لگا رہا ہے، خطرناک انکشافات سامنے لا رہا ہے، اس کے باوجود یہ کہ ایسے بندے کی تحقیق کی جائے اور اسے دیکھا جائے کہ واقعی ان میں یہ چیزیں اگر ہیں تو وہ جماعت کے کام کا تو نہیں ہے نا، وہ کیا اسلام کی خدمت کرے گا ان میں اگر ایسی چیزیں ہیں. لیکن نہیں، تحقیق ہی نہیں کرنی، ثبوت ہی نہیں مانگنے، بس چھوڑ دینا ہے. اور آخر میں کہا کہ سلمان اعظم کو کے متعلق بھی آپ جو ہے اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیں. آپ کے خلاف کارروائی بھی نہیں ہو رہی، آپ کے اوپر جو الزامات ہیں، جو انکشافات آئے ہیں وہ وہیں رہنے دیں، ہم نہ ثبوت مانگتے ہیں. اگر کوئی ثبوت دیتا ہے تو وہ جھوٹے ہی ہیں، پہلے سے ہی جھوٹے ہیں. ناظرین کرام کیا کہیں گے آپ اس انصاف کے متعلق اور یہ غیر مقلدین کے رویے کے متعلق، اور جو غیر مقلدین پر خود غیر مقلدین اپنے غیر مقلدین پر الزامات لگا رہے ہیں اور خطرناک انکشافات سامنے لا رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے اس کے متعلق؟ ہم تو بس اتنا ہی کہیں گے کہ اللہ جل جلالہ ہم سب کو اور جو ان کے وسواس میں شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان غیر مقلدین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.